क्रूसीफिक्शन، तस्लीब المسیح۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہزاروں سال یہودی جس کو مانتے رہے، ابھی بھی مان رہے ہیں، ایک سیکریفیشل سسٹم قائم کیا گیا تھا کہ کاہن کے سامنے کوئی بھی گناہ گار برہ لے کے جاتا تھا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور پھر اس برے کی قربانی ہوتی تھی، اس کو سیکریفیشل سسٹم کہتے تھے، اس کو گناہوں کی معافی ملتی تھی اقرار اور معافی کے بعد۔ اور سال میں کاہن، سردار کاہن ایک دفعہ پوری قوم کے لیے بھی ایک قربانی دیتا تھا، اس کو یوم کپور کہتے تھے۔ لیکن اس قربانی کا یہ مسئلہ تھا کہ سال ہر سال یہ قربانیاں کرنی پڑتی تھی، اور ایک گناہ گار بھی جو قربانی دیتا ہے اس کو دوبارہ سے قربانی دینی پڑتی تھی ہر سال کے لیے۔ تو یہ خدائی انتظام ہے، خدا کا الہی منصوبہ ہے کہ ایک پرماننٹ قربانی کا بندوبست کیا گیا، ایک بے عیب برہ، وہ یسوع مسیح کی ذات ہے جو ازل سے موجود تھے، لیکن ہم گناہ گار انسانوں کی خاطر وہ زمین پر آئے اور صلیب پر کفارہ دیا اور ہمارے لیے نجات کا موقع فراہم کیا۔ مسیح کی قربانی دائمی قربانی ہے، اور اب جب مسیح قربانی دے چکے ہیں صلیب پر، تو پھر بکروں اور چھتروں کی، جانوروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہیکل کا پردہ جب چاک ہوا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان جو ایک دیوار تھی وہ دیوار ہٹ گئی، اب انسان اور خدا کا رابطہ ہو گیا۔ مسیح ایک بے عیب برے کی طرح، کیونکہ کوئی اور شخص مسیح کے علاوہ نہیں ملا جو بے عیب ہو اور بنی نوع انسان کے لیے قربانی دے سکے۔ 2 آیات بائبل سے پیش کروں گا۔ یوحنا استباغی نے جب مسیح یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا ازلی منصوبہ تھا، اس لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کم و بیش 430 ایسی پیش گوئیاں ہیں جو مسیح کی ذات پر، بلکہ ٹو بی مور کریکٹلی واقعہ صلیب پہ جا کے منطبق ہوتی ہیں۔ ریویلیشن 5 باب کی 6 آیت میں یہ بھی لکھا کہ مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا برہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ایک ڈیوائن پلان تھا جو ازل سے تیار کر دیا گیا۔ یہ سایہ 53 کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی کلیئر پرافیسی ہے۔ میں اب پورا چیپٹر نہیں پڑھنے لگا، لیکن آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ضرور یہ سایہ 53 کو پڑھیں، جو مسیح کی تسلیب کی کہانی بھی بیان کرتا ہے اور اس کی غرض و غایت بھی کہ کیوں۔ اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، تو اس نے ہماری خاطر یہ قربانی دی، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو یہ کفارے کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے ہم گناہ گار انسانوں کی خاطر اپنی جان کا کفارہ دیا۔ زبور 22 میں، ویسے تو پوری بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ بھرا پڑا، لیکن خصوصی طور پر زبور 22 کا مطالعہ کریں تو 16 پیش گوئیاں صرف ایک زبور کے اندر ہے، جس میں ایک خاص پیش گوئی کا ضرور ذکر کروں گا کہ نیو ٹیسٹامنٹ کی 4 اناجیل جو ہیں وہ مسیح کی صلیب کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں، لیکن انہوں نے ہاتھوں کا تو ذکر کیا کہ مسیح کے ہاتھ چھیدے گئے تھے، پاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ زبور 16 میں یہ بات لکھی ہے کہ مسیح یسوع کے پاؤں بھی چھیدے گئے، جو بعد میں آرکیالوجی نے ثابت بھی کر دیا۔ ایک اور بات کہ صلیب کے واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا، محبت اور انصاف صرف اور صرف صلیب کے ذریعے فراہم ہو سکتے ہیں۔ دیگر اقوام محبت کا بھی ذکر کرتی ہیں، انصاف کا بھی ذکر کرتی ہیں، لیکن کفارے کی وجہ سے مسیح یسوع نے اپنی جان دی، اور یہ اس کا انصاف ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، تو مسیح نے اپنا خون بہایا۔ میں اس کے لیے ایک رشین سٹوری بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک جب بادشاہت وہاں پر تھی تو ایک بادشاہ، اس کا انصاف بڑا مشہور تھا، اس کا خاندانی ہار گم ہو گیا، ہیروں کا ہار، قیمتی ہار تھا، تو
اس نے اعلان کیا کہ ہار کو تلاش کیا جائے اور جس کسی کے پاس بھی یہ ہار ملے اس کو 100 کوڑے سر عام لگائے جائیں گے. اور بادشاہ نے کہا کہ فوراً تلاش کرو. بادشاہ کا حکم ہو تو انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اندر مطلب جتنی جلدی ہو سکے انہوں نے بادشاہ کو آ کے خوشخبری سنائی کہ بادشاہ سلامت مبارک ہو، آپ کا ہیروں کا حال مل گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تو جشن مناؤ، ہار مل گیا. تو آپ کے منہ کو لٹکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا سرکار وہ ہیروں کا جو ہار تھا وہ آپ کی والدہ ماجدہ کے بکس سے ملا ہے، اس لیے ہمارے منہ لٹکے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے تو بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور ہوں، بے شک میری والدہ ہے. تو کل 11 بجے کا ٹائم فکس کرو اور اس کو سر عام کوڑے لگائے جائیں گے. تو دنیا پہلے سے زیادہ دیکھنے کے لیے آ گئی کہ بادشاہ اپنی والدہ کا انصاف کیسے کرتا ہے. دوسروں کا تو کر دیا تھا. تو جب کوڑے لگانے لگے تو ابھی 8 یا 10 کوڑے لگے ہوں گے، 90 رہتے تھے. تو والدہ ماجدہ کو جس پلر کے ساتھ باندھا گیا تھا انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور خون بھی بہنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا روک دو. لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا اس کو کھول دو اور اس کی جگہ مجھے باندھ دیا جائے. ایسا ہی انہوں نے کیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا باقی کے 90 کوڑے میری پیٹھ پر لگائے جائیں، اور باقی کے کوڑے واقعی بادشاہ کی پیٹھ پر لگائے گئے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھی والدہ ماجدہ کے ساتھ محبت بھی لیکن جسٹس بھی دونوں ہی پورے کیے. سلیپ پر بھی یہی ہوا. اور یہ جسٹس اور محبت ایک ساتھ پورے کرنا کہ ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ نہ کریں، یہ صرف واقعہ سلیپ سے ہو سکتے ہیں، کسی اور واقعے سے نہیں ہو سکتے. مسیح دانستہ مرنا چاہتے تھے. میں 1-2 واقعات آپ کو بتا چاہتا ہوں کہ وہ دانستہ مرنا چاہتے تھے اور یہی ان کی جرت اور دلیری کی بات ہے. متی 20ویں باب کی 28ویں آیت یہ ہے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے دے. اور اسی طرح دوسری جگہ متی 16ویں باب کی 21ویں آیت، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. پھر یوحنا 12ویں باب میں بھی مسیح یسوع نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا. تو وہ بڑا واضح کر دے. کچھ لوگوں نے فقیہوں اور فریسیوں نے مسیح یسوع کو دبے الفاظ میں دھمکی دینے کی کوشش کی کہ سردار ہیرودیس صاحب کے قتل کے منصوبے باندھ رہا. تو مسیح یسوع کا بیان سے انہوں نے کہا کہ جا کر اس لومڑی کے بچے کو کہہ دے کہ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالنا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا، مگر آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. لوکا کی انجیل 13واں باب 32 سے 33 آیت. متی 20ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا کہ میں اپنی جان اپنی مرضی سے دیتا ہوں.